السلام علیکم ویور۔ آج میں جس بیماری کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے ٹی بی۔ ٹی بی ایک قسم کی بیکٹیریل انفیکشن کی بیماری ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بیکٹیریا مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے۔ دوستو یہ جو انفیکشن ہے یہ ہمارے جسم کے کسی اعضاء کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے دماغ کے اوپر ہو سکتا ہے، ہڈیوں میں ہو سکتا ہے، ہمارے لیور میں ہو سکتا ہے، ہمارے کڈنی میں ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کے چانسز ہیں وہ لنگز کے اوپر ہوتے ہیں۔ دوستو آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹی بی کے کتنی اقسام ہیں، اس کی علامات کون کون سی ہیں، ٹی بی کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ کون سی ہے، تو میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو ویسے تو ٹی بی دو طرح کے ہیں، ایک لیٹنٹ ٹی بی ہے اور ایک ایکٹیو ہے۔ لیٹنٹ ٹی بی وہ ٹی بی ہے جس کی علامات وغیرہ ہمیں ظاہر نہیں ہوتے، وہ کئی سال تک انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس مریض کو ٹی بی ہے۔ ایکٹیو ٹی بی وہ ہوتی ہے جن کی علامات بالکل واضح ہوتے ہیں، انسان تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ تو دوستو مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ٹی بی ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا کون سی ٹی بی ہے۔ اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں تو موسٹلی کئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے سکن ٹیسٹ کے حوالے سے، اور ایک کیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ حوالے سے۔ جو سکن ٹیسٹ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک فلوئڈ ہے، اس فلوئڈ کے اندر جو ڈیڈ پارٹ بھی ہو سکتا ہے، جو ٹیوبرکلوسس بیکٹیریا ہے اس کی وجہ اس کا، یا یہ ہے کہ اس کا کوئی پروٹین ہو سکتا ہے، اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے جو انٹراڈرمل کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، اور اس جو پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ پھر 48 سے 72 گھنٹے کے بعد پھر اس کو دوبارہ نوٹ کیا جاتا ہے اس پوائنٹ کو پیشنٹ کے۔ اگر پیشنٹ کا جسم رسپانس کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی بھی سائن اینڈ سمپٹم آ رہے ہیں، تو پھر اس مریض کو ٹی بی ہے۔ اگر کوئی سائن اینڈ سمپٹم نہیں ہے تو اس مریض کو ٹی بی نہیں ہے۔ دوستو مختلف بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، بلڈ کلچر کیا جاتا ہے، بعض اوقات اگر کڈنی میں ہو اس کا یورین کا کلچر کیا جاتا ہے، یا یورین ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ ایکس رے وغیرہ کروائے جاتے ہیں، یا بعض اوقات جو سپوٹم ہے بلغم وغیرہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے خاص طور پر اگر بلغم میں بلڈ آ رہا ہو تو اس وقت خاص اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ سارے ہم ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ بیکٹیریل گروتھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بیکٹیریا کی گروتھ ہے تو کون سا بیکٹیریا ہے۔ دوستو اگر ہم علامات کی بات کریں، جو سب سے زیادہ جو چانس ہوتا ہے وہ ہے لنگز کا۔ تو پھیپھڑوں کے اوپر ایک قسم کی ٹی بی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض کو بعض اوقات ایک ہلکا سا بخار رہتا ہے، رات کے وقت اس کو پسینہ ہوتا ہے زیادہ، یا اس کو کھانسی ہوتی ہے، کھانسنے کے ساتھ بلغم وغیرہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات بلغم کے ساتھ کچھ بلڈ وغیرہ ہوتا ہے۔ پیشنٹ میں ایک قسم کی تھکاوٹ رہتی ہے، اس کا جو ویٹ ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، یا اس کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے سینے میں ایک قسم کے درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے۔ دوستو اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں، موسٹلی جو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ ہے وہ دو طریقوں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دو اس کے گائیڈ لائنز ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے، اس میں جو مختلف ڈرگ ہیں ان میں ایتھمبیوٹول ہے، ریفیمپسن ہے، یا ایسونائزڈ ہے، پیرازینامائڈ ہے، یہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے، اور سب سے زیادہ اسی کو ہی چنا جاتا ہے۔ اس کی جو ڈیوریشن آف تھراپی ہے وہ 6 ماہ سے لے کے 9 مہینے تک ہے، موسٹلی 6 ماہ تک ہی اس کو پرسکرائب کی جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کو رسپانس نہیں مل رہا یا بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو گیا ہے تو پھر جو پرسکرائبر ہے وہ سیکنڈ لائن تھراپی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس میں پیرا امینو سیلیسائکلک ایسڈ ڈرگ ہو سکتی ہیں، ایتھینومائڈ ہو سکتی ہے، وہ فلاکسسن ہو سکتی ہے، سپروفلاکسسن ہو سکتی ہے، امیکاسن ہو سکتا ہے، کینامائسن ہو سکتا ہے، کیمپرومائسن ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی ڈرگ ہو سکتی ہے۔ اور اگر علامات سیویئر قسم کی ہوں تو یہ ٹریٹمنٹ 6 مہینے سے 9 مہینے تک یا سال سے زیادہ کا بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ جو بھی ہماری ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے بیکٹیریا کی گروتھ کو روکنا ہے، بیکٹیریا کو ختم کرنا ہے۔ دوستو کچھ باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک مریض کو ٹی بی ہے تو بہتر ہے وہ دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہو جائے، اس کی چیزیں جو پرسنل چیزیں ہیں وہ علیحدہ ہوں تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ اگر خاص طور پہ کسی کو لنگز سے ٹی بی ہے، اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کسی دوسرے انسان میں وہ ٹی بی ٹرانسفر نہ ہو جائے جب وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات کھانس رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات کوئی جو فوڈ آئٹم ہے وہ اپنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو چانسز ہیں کہ وہ ٹی بی کسی دوسرے انسان کو انفیکٹ کرے۔ تو بہتر ہے کہ وہ بندہ پرہیز کرے تاکہ کوئی دوسرا انسان اس بیماری کا شکار نہ ہو۔
دوستو آپ کا ٹی بی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔